بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ہمارے میڈیا میں ان خبروں کو جگہ نہیں دی جا رہی، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور باقاعدہ کھل کر وہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سوڈان ہو، بحرین سے سعودی عرب کا فوجیں نکالنا ہو، یا پھر یمن کا محاذ ہو، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس وقت کے بارے میں بتایا تھا، جس کو ہم ویل العرب کہتے ہیں۔ کیا عرب ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں اتاریں گے؟ کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے جن کا ہم روایات میں سنتے تھے؟ آنے والا دن، آنے والا وقت عربوں پر کیسا ہوگا، یہ جانتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے۔ محقق ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں اور قرآنک ورسز کی انرجی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کی میرے ساتھ جو محبت ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جینوئنلی میں جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے نئی نئی چیزیں، جو نئے ہورائزن ہیں وہ میرے سامنے آشکار ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اوپر سید حیدر جعفری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا شجی وہ وقت آ چکا ہے جن کا روایات میں ذکر ہے۔ سر آپ سب سے پہلے تو آپ بڑی تعریفیں کر دیتے ہیں، مجھے ذرا ڈر لگتا ہے، میں بڑا عامسا آدمی ہوں اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے عامسا ہی رکھے۔ آمین آمین۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو آپ نے پوچھی ہے۔ تو ویل عرب والی جو حدیث ہے وہ مستند ہے، متواتر ہے، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو کچھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ایز اٹ از ہو کے رہے گا، ایز اٹ از، اس میں کوئی دوسری جو ہے وہ رائے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی میٹافر ہو سکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی عرب تباہ ہوگا تو کوئی اکانومی ہوگی، نہیں، وہ وہی ہوگا جیسے سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا۔ لیکن اگر سرکار نے کہا کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو سورج مغرب سے نکلے گا، یہ نہیں ہے کہ مغرب والوں کی اکانومی بڑی بہتر ہو جائے گی تو ان کا سورج طلوع ہو گیا، نو میٹافر، جو سرکار نے کہا ہے وہ ہوگا۔ ویل عرب کی حدیث ہے اور یہ ہوگا۔ خطہ عرب کی دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ عبد قیس کی عورتوں کی سرین جو ہے وہ میں بتوں کے آگے ٹھمکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سرکار نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر لے۔ اب پہلی حدیث میں ایک قبیلے کا نام ہے عبد قیس۔ عبد قیس وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا کہ وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ ذرا گوگل سے پوچھیں کہ یو اے ای کے حکمرانوں کا قبیلہ کیا ہے، جو کسی اے آئی کے کسی پلیٹ فارم سے پوچھیں کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے، اٹ ول ٹیل یو عبد قیس۔ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین، ٹھیک ہے، یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ سعودیہ اور یہ جو ہے بنی تمیم، بنو حنیف اور عبد قیس، یہ تین قبیلے ہیں جن کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ یہ تین قبیلے ہیں جنہوں نے خطہ عرب کی بربادی کا باعث بننا ہے، بنو حنیف، بنو تمیم، عبد قیس، ٹھیک ہے۔ بنو حنیف جو ہے وہ اگر آپ منسٹری آف فارن افیئرز کے اوپر جائیں سعودیہ کی اور وہاں لکھیں کہ سعودی رائل فیملی کا قبیلہ کیا ہے، اٹ ول ٹیل یو بنو حنیف۔ اور گوگل سے پوچھیں کہ قطر کی رائل فیملی کا قبیلہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا بنو تمیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پوری دنیا کا ہورائزن، پورے خطہ عرب کا ہورائزن انہی تین ملکوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔
سعودیہ، قطر اور یو اے ای، باقی چھوٹے ملک ہیں، اور سعودیہ ان میں سب سے بڑا ملک ہے۔ لیکن جو حالات ہیں مدینہ کی بربادی کا، خرابہ عمران و بیت المقدس، خرابہ یثرب، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ جب عمران ہوگی بیت المقدس کی، عمران میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ایکسپینشن، ایک ترقی اور ایک پاپولیشن۔ بیت المقدس میں اس وقت انویژنز ہو رہی ہیں، وہاں پہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ یروشلم میں اپنے سفارت خانے بنا رہی ہیں، دنیا کی کمپنیز وہاں اپنی مشینریز لگا رہی ہیں، اور وہاں پہ عیسائی بستیاں تعمیر ہو رہی ہیں تیزی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عمران ہے اس کے 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں یروشلم میں۔ تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، بالکل صحیح۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ اس وقت لڑائی ہے اور یہ ہونی ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہوگا۔ شاہ خطہ عرب جب کہتے ہیں تو اس میں پھر سعودی عرب، یو اے ای یا سوڈان، یہ سارا علاقہ ہے، کویت، یمن کا، قطر۔ شام کا، عراق کا، ایران کا، یہ سارا خطہ عرب ہے۔ تو آپ کو خطہ عرب میں سکون کہاں نظر آ رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ بحرین میں کہیں کو سکون ہے، وہاں پہ بھی لڑائی ہے، سعودیہ نے فوجیں نکالی ہیں، اگلا دیکھیے گا وہاں کیا ہوتا ہے۔ یو اے ای میں مطلب ظاہر سی بات ہے صرف یو اے ای کا ایک حصہ جو اپنا ذاتی ہے وہاں پہ کوئی تھوڑا سا سکون ہے، لیکن پراکسیز تو ان کی پوری دنیا میں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ یمن میں ادھر سعودیہ کی یمن کے ساتھ، لیبیا میں، مصر میں، کہاں پہ سکون نظر آ رہا؟ ایسکٹالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ 2026 وار ٹریگرنگ ایئر ہے، وار ٹریگرنگ ایئر۔ 2025 میں وہ ہورائزن بنتا ہوا آپ نے دیکھ لیا، جس کے بعد جنگ ہوگی، تو اس جنگ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ خود کرے، اس کی مرضی، اس کے ہاتھ میں، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ کارساز ہے، وہ کردگار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی بابا، نہ کوئی، نہ کسی کی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے۔ شاید آپ کی ویڈیو تھی میرے ساتھ، اس کا آپ نے کہا تھا کہ 2027 میں الارم ہے، بالکل، اور وہ بجنے والا ہے۔ بالکل بجنے والا ہے۔ 2027 میں ایک بہت بڑا الارم بجنے والا ہے سر، اینڈ دس از ناٹ دا تھنگ۔ 2027 میں اگر بہت بڑا الارم بجنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ساری تیاری 2026 میں ہوگی۔ اور پھر میں نے ایک اور بات کی تھی جو آپ کو یاد ہوگی، میں نے کہا تھا کہ 27 کے اینڈ میں مسلمان طاقتیں آپس میں دوبارہ اکٹھی ہوں گی اور بڑی طاقت بن کے دنیا کے سارے ممالک کو جو ہے وہ شکست دیں گی، بڑی طاقت بنے گی۔ لیکن وہ دنیا کے بڑے مسلم ممالک اکٹھے اس وقت ہوں گے جب ان کو کیلے کو پھینٹی پھٹ چکی ہوگی۔ تو ابھی تو سر کچھ بھی نہیں، the time will tell۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، زیرو۔ ابھی تو آپ نے جتنا دنیا میں مار کٹائی دیکھی ہے وہ 1% ہوگی، بس تو 99 باقی ہے۔ ہونا کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن اس کا وقت مجھے لگ رہا بڑا قریب ہے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے کہ دنیا پہلے جم جائے گی اور پھر جل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، جم جائے گی، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب یہ اٹامک بلاسٹ ہوں گے، وہ جو اٹامک وہ جو ہوتا ہے وہ سارا وہ ٹیمپریچر گرے گا، فریزنگ ہو جائے گی ساری دنیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے، تخرج النار من الیمن، یمن سے ایک آگ پھوٹے گی۔ آگ یہ جنگ کی آگ نہیں، آگ پھوٹے گی اور جلا دے گی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی وقت دور نہیں ہے، لیکن وہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کا وقت ہے، وہ بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، مجھے جتنا کا آتا ہے، جتنی کی ایسکٹالوجی آتی ہے، میں نہ کلیم کرتا ہوں، نہ میری اوقات حیثیت ہے کلیم کرنے کی، وہ مالک ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔
لیکن جتنا کہ مجھے نمبر سمجھ آتے ہیں یہ ویل عرب کی حدیث کے پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے. یہ خطہ عرب آپس میں لڑے گا. اچھا. خطہ عرب آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے گھمسان کی جنگ ہے. ابھی بھی خطہ عرب ہی لڑ رہا ہے نا, یمن اور سعودیہ لڑ رہے ہیں, یا ادھر سے ایسے ہی ہے جی. یمن میں شاہ جی باقاعدہ سعودی اور یو اے آمنے سامنے ہے. بحرین میں آپ جو بات کی ہے, فوجیں نکالی ہیں, پھر سوڈان میں دیکھ لیں یا سیریا میں دیکھ لیں جو معاملات چل رہے ہیں. حالات اسی طرح ہیں اور یہ ہونا ہے. آپ اس کو آنکھیں بند کر لیں, ٹالنے کی کوشش کر لیں. آپ کے یا میرے کہنے سے تو نہیں ہوتا. کرنا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے اللہ نے مرضی رسالت مآب کی ہے, کرنا اللہ نے ہے. یاد رکھیے گا, جو سرکار نے کہہ دیا وہ ہوگا. جو اللہ کعبے کوئی تحویل کر سکتا ہے سرکار کے کہنے کے اوپر, باقی کیوں نہیں کرے گا. قرآن پاک میں آیت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے, تبدیل کر دیجئے کعبے کو جس طرف آپ چاہیں. تو یہ باقی چیزیں سرکار کی مرضی سے نہیں ہوگی. آپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے کیا ہے کہ ان کی ذات ہے کیا؟ وہ ہر چیز سے ماورا ذات ہے. کائنات کے بادشاہ کا نام سرور بھیا ہے, ایسے ہی چھوٹی سی چیز ہے. شاہ جی اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اب ایک دفعہ عرب آپس میں لڑیں گے اور پھر متحد ہوں گے. بالکل ہوں گے. ایک اور حدیث, اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا, بلکہ ایک حدیث نہیں ہے, 3 حدیث, تینوں کے چھوٹے چھوٹے حصے میں ڈاٹ کنیکشن میں سنا. ڈن ہوں گے شاہ جی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق عرب کا ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا. وہاں سے خطہ عرب کی تباہی کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. فہد چیتے کو کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. شاہ فہد یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عرب کا ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا. جب وہ دنیا سے جائے گا تو خطہ عرب میں فساد پھوٹ پڑے گا. بالکل صحیح ہے. فہد کے بعد اگلا بادشاہ بالکل صحیح. عبداللہ. اچھا, تیسری حدیث, خطہ عرب کا ایک بادشاہ جب دنیا سے جائے گا 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے, مدینہ ویران ہو جائے گا. سلمان کی زندگی تک یہ ہے. اوکے. 3 حدیثیں کنیکٹ کر کے دیکھ لیں, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تینوں حدیثیں آپس میں کنیکٹ کریں. بالکل صحیح ہے. اور یہ تینوں مستند حدیثیں ہیں, متواتر اسناد کی حدیثیں ہیں کہ جب عرب کا بادشاہ دنیا سے جائے گا 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے, مدینہ ویران ہو جائے گا. اس عرب میں جنگ ہو رہی ہوگی, عمرہ حج کرنے جائے گا کون؟ پھر ایک اور حدیث جس کو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں جو میرے یہاں لکھی ہوئی ہے. سرکار نے کہا تھا آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. کہا کس کو تھا؟ صحابہ کرام کو. بالکل صحیح ہے. صحابہ کرام کے سامنے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. تو کیا ہم ان سے زیادہ پرہیزگار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہم ان سے زیادہ متقی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہم ان سے زیادہ کسی درجے پہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پھر کہا کیا تھا؟ وہ ٹیکنالوجی, وہ چیزیں جو اس دور میں 1400 سال پہلے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے, آج سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح. 7 زمینوں کی حقیقت آج لوگوں کو پتہ ہے. آگ برسانے والے تیروں کی حقیقت اس وقت وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. آج ہمیں پتہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ایٹم ہم شبرات پہ نہیں چلنے, بالکل صحیح ہے. یہ کسی کام پہ چلنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی, کیا بات ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. آگے اللہ کی مرضی, وہ بدل دے اس کی مرضی, لیٹ کر دے اس کی مرضی, ابھی کرا دے اس کی مرضی. ہم کون؟ ہمارا کام تو صرف اس کے لکھے ہوئے کو پڑھ کے بتانا. بالکل صحیح ہے شاہ جی. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ جی کے پاس آنے سے جینوئنلی نئے ہورائزن کھولتے ہیں, اور جو 3 حدیثیں شاہ جی نے کنیکٹ کر کے بتائی ہیں, آپ دیکھیں منظر نامہ کیا بنتا ہے. مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.